حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان عظمت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، سیدتنا رقیہ اور سیدتنا ام کلثوم۔ آپ ذرا ناظرین سے میں کہوں گا آپ کی توسط سے، بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے، ماں باپ کا فخر ہوتی ہے، ان کا لحاظ ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، بیٹی ماں باپ کی سب کچھ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے داماد، یعنی جب آپ اپنی عزت، آپ اپنی قدر، آپ اپنا وقار، آپ اپنا لحاظ، جو آپ کی بیٹی ہے، جب اس بیٹی کو کسی کے لیے بہایا جائے، اور اس لڑکے کو جو اب اجنبی تھا لیکن جب آپ نے داماد بنایا تو وہ جب آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹے کے مانند کرتا ہے۔ اگر اس شخص پر آپ کا اعتماد بحال نہ ہونا تو آپ اپنی یہ قدر و وقار اس کے قریب نہیں کر سکتے۔ بہت اچھے۔ تو بیٹی باپ کے لیے، ماں کے لیے، اس خاندان کے انتہائی حیا ہوتی ہے۔ بہت اچھے۔ تو لہٰذا صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا لڑکا یہ کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، تو با کردار لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں حیا، دین اللہ رسول کے ساتھ اس کا لحاظ کیسا ہے۔ بہت اچھے۔ ان تمام چیزوں کو ہم بیان کرتے چلے جائیں تو آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں عام باپ بیٹی نہیں بہا رہا، یہاں جناب محمد رسول اللہ بہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے شوہر کے اندر کیا کیا خصوصیات، اپنی وقار، کیونکہ وہ اس کی ذات کا آئینہ بن جاتا ہے، کیا کیا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی دین ہیں اور آپ کی وقار، آپ کی عزت، آپ کی شہزادیاں ہیں، آپ جن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بہا رہے ہیں، وہ علی کتنا پاک ہے اور وہ عثمان کتنا پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، واہ واہ واہ۔ بلکہ یہ نہیں، عثمان غنی اتنے پاکیزہ ہیں اور اتنے شریف ہیں حافظ صاحب کہ جناب رسول اللہ کا قول ہے کہ جب آپ نے سیدہ رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا تو بدر کے مقام جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت آپ مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئی، حضرت عثمان غنی ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے، ان کا انتقال ہوا، بڑے غمگین تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا ابھی مجھے عثمان جبریل یہ کہہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا عثمان مجھے ابھی جبریل اللہ کی طرف سے یہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ جس مہر پر آپ نے رقیہ کا نکاح کیا تھا اسی پر ام کلثوم کا عثمان سے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عثمان غنی بڑے مغموم ہوئے، تو سرکار قریب آئے اور سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عثمان تو اتنا پیارا اور شریف ہے، اللہ اکبر، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اب یہ حضور فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور جو اصل حیا ہیں، اللہ کے دین کے ترجمان ہیں، اللہ کی ناموس اور عزت کے مظہر ہیں، اور آپ کی اولاد آپ کی ناموس کی مظہر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں عثمان تو میری اس امانت کا اس قدردان ہے، اور میری اس امانت کا وہ خوبصورت محل ہے کہ اگر میری 40 بیٹی ابھی ہوتی، لو کنتو 40 بنتن، میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، عثمان ایک کے بعد ایک کے انتقال کے بعد دوسری، دوسری کے انتقال تیسری، میں 40 کے 40 بیٹیاں تیری نکاح میں دے دیتا۔ میں ناظرین کو کہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ عثمان غنی کی عزت، قدر، وقار رسول اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے۔ اللہ، یہاں ایک رسول بھی بات کر رہا ہے اور یہاں ایک بیٹی کا باپ بھی بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جذبے کو ہر باپ محسوس کر رہا ہوگا، ہر میرا بھائی محسوس کر رہا ہوگا۔ آپ غور کیجئے، تو یہ فرمایا کہ عثمان غنی سے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی، بعض روایت میں حافظ صاحب 100 کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی مبالغہ کس طور پر، مبالغہ حق کے طور پر، یعنی تو اتنا پیارا ہے، یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، ایک ابو العاص کے ساتھ بیاہ دی گئی ہیں، 2 تیرے ساتھ، ایک مولا کائنات کے ساتھ سیدہ کائنات کو، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان میں اپنی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، یہاں تک کہ 40 کے 40 کو میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔